بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سوال ہے آپ لوگوں سے، غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نکاح کرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زانی ہے بولے۔ 3 ایسے نکاح ہیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا: حلالہ، متع، شغار۔ متع عارضی طور پر مقررہ وقت کے لیے نکاح کرنا، یہ متع ہے۔ اور حلالہ اپنی پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے، بیوی کو حلال کرنے کے لیے پہلے شوہر کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا نکاح کا، وہ حلالہ ہے۔ اور تیسرا شغار عدل بدل کا نکاح، بغیر مہر کے عدل بدل، یعنی ہماری لڑکی تم کو دیں گے، تمہاری لڑکی ہم کو دینا، لیکن اس میں مہر وغیرہ کچھ بھی مقرر نہیں رہے گا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی سگی خالہ کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے؟ بیوی کی زندگی میں نہیں لے سکتا۔ بیوی مر گئی تو اس کی خالہ سے نکاح کر سکتا، بیوی مر گئی تو خالہ سے نکاح کر سکتا، بیوی مر گئی تو سالی سے نکاح کر سکتا۔ جب بیوی مرنے کے بعد بیوی کی سگی بہن یعنی اپنی سالی سے نکاح کر سکتا، تو پھر خالہ سے، بیوی کے مرنے کے بعد خالہ سے، یا بیوی کو چھوڑنے کے بعد خالہ سے برابر نکاح کر سکتا، پھوپھی سے بھی نکاح کر سکتا۔ طلاق سے پہلے 2 باتیں ہیں، سنیے۔ بدکار اور مشرک عورت سے نکاح یا کسی ایسے مرد کا مومن عورت سے نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے، مشرک عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی۔ یعنی ایک مرد ہے جو زناکاری کرنے والا ہے تو وہ پاک لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، ایسے ہی زانیہ عورت کی طرف توجہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے زانی مرد زانیہ عورت کی طرف مائل ہوتا یا مشرک کی طرف، اور ایسے ہی زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر زانی سے یا مشرک سے۔ یہ جیسی فطرت کے رہیں گے ویسے ہی۔ الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات، ہے نا آیت؟ ہاں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں، برے عورتوں کے لیے برے مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينکح الزانی المجلود الا مثلہ۔ کوئی زانی جسے حد لگ چکی ہو وہ کسی اپنی جیسے ہی سے نکاح کر سکتا ہے۔ زانی کو 2 طرح کی سزا ہے۔ زانی کو، اگر وہ زانی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ زانی زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیں گے۔ رجم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رجم کرنے کے لیے تھوڑا سا گڑھا کھودیں گے، گڑھا کھود کے اس میں اتاریں گے اور اس کے پتھروں سے مار کر ختم کریں گے، یا پھر اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، باندھ کر اسے پتھروں سے ماریں گے۔ پیچھے ہاتھ باندھ دیتے اور پتھروں سے مارتے، کب تک؟ جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ سمجھے؟ یہ اتنی بھیانک سزا اس لیے کہ ایک مرد کی عزت اور عورت کی عزت یہ بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ حلال چیز کو شریعت نے رکھا ہے، اس حلال کو چھوڑ کر تم حرام کی طرف راغب ہوں گے تو ایسی سزا ملے گی، پتھروں سے مار کر ختم کر دیں گے۔ اس کو رجم کرنا کہتے ہیں۔ دیکھیے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مرثد بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مکے سے مسلمان قیدی کو اٹھا لاتے تھے۔ مکے میں اناق نامی ایک بدکار عورت تھی، وہ اسلام سے پہلے ان کی آشنا تھی، یعنی ان کی سہیلی تھی۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ تو آپ خاموش رہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک۔ ایک تو یہ عبداللہ بن عمر سے حدیث روایت ہے، مرثد بن ابو مرثد غنوی مکے سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا لاتے تھے۔ یہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے مسلمان کو یہ لوگ مکے والے جو قیدی بنا کر رکھے تھے ان کو وہاں سے چھڑا کر لا لیتے تھے۔ تو وہاں پر مکے میں ایک اناق نامی عورت تھی جو ابو مرثد کی سہیلی تھی، معشوقہ تھی۔ سہیلی بولے تو بولے دوستی کرنا حرام، معشوقہ تھی۔ اسلام سے پہلے وہ ان کی آشنا تھی، اسلام سے پہلے سے دوستی تھی۔ مرثد اسلام لا لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس سے میری دوستی ہے، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل کیا کہ زانی مرد زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے، مومن مرد کے تو یہ اوصاف نہیں ہو سکتے۔ یعنی بالراست یہاں پر مرثد ابو مرثد غنوی کو اس کام سے روک دیا گیا کہ تم اب اس مشرکہ سے یا زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے مجھے بلایا اور یہ آیت سنائی۔ ابو مرثد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ آیت سنائی اور کہا لا تنکحھا، اس سے نکاح مت کرنا کیونکہ وہ زانیہ عورت ہے اور مشرکہ بھی ہے، تم اس سے نکاح مت کرنا۔ اچھا، 4 عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ اجازت کس کے لیے تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا تھا مزید نکاح سے۔ حارث بن قیس کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میری 8 بیویاں تھیں۔ کس کی؟ حارث بن قیس کی۔ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میری کتنی بیویاں تھیں؟ 8 بیویاں تھیں۔ میں نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اختر منہن 4، اب یہ 8 میں سے 4 کو تم چن لو، 4 بیویوں کو تم انتخاب کر لو، بقیہ کو چھوڑ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، غیلان بن سلمہ ثقفی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کی جاہلیت کے ایام میں اس کی 10 بیویاں تھیں۔ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام قبول کیے تو زمانے جاہلیت میں ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 10 بیویاں تھیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ سب کے سب مسلمان ہو گئی، 10 کے 10 مسلمان ہو گئی۔ آپ نے حکم دیا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لے۔ اب یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بیوی چاہیں گی کہ میں شوہر کے ساتھ رہوں، ہر ایک کی خواہش رہے گی، اور یہاں پر چھوڑا جا رہا ہے۔ ہر کوئی یہ بتائے کہ میری کیا غلطی تھی، مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو ایسے وقت میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے اور قرآن اندازی کریں گے اور اس میں سے 4 چٹھیاں اٹھائیں گے۔ وہ 4 چٹھیوں کے اندر جس کا نام نکلے گا وہی اس کی بیوی رہے گی، بقیہ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بحالت مجبوری۔ اچھا، 2 بہنوں کو بھی جگہ نہیں کر سکتے۔ اب آئیے مطلقہ ثلاثہ، 3 طلاق۔ سب سے پہلے یہ بات جان لے 3 طلاق کیسے دینا ہے، اس سے پہلے یہ جان لے طلاق دینا ہی کیسا ہے اور کیوں دینا ہے۔ طلاق دینا کیوں ہے، کیوں طلاق دیں گے اور کب کیسی حالت میں طلاق دیں گے۔ آج ہمارے پاس طلاق کا مسئلہ کیسا ہے، بیوی کو بھی غصہ آیا تو شوہر طلاق دیتا، شوہر کو غصہ آیا تو بھی بیوی کو طلاق دیتا۔ غصہ کس کو بھی آؤ دونوں میں سے، شوہر اس کو طلاق دے دیتا۔ بات چھوٹی بھی رہے تو طلاق دے دیتا، بات بڑی بھی رہے تو طلاق دے دیتا۔ غصہ آ گیا طلاق دے دیا، سمجھے۔ اگر بیوی نافرمان ہے تو شوہر کو حق دیا گیا
کہ تم اس کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دو، طلاق دے دو، یعنی اپنی زندگی سے اس کو علیحدہ کر دو. تو یہ جو طلاق دینا ہے بیوی کی نافرمانی پر، کیا کریں گے طلاق دینے کے لیے؟ نیند میں سے اٹھیں گے، آنکھیں ملیں گے، بیوی کچھ بول دی، غصہ آ گیا، طلاق دے دیے. گھر میں داخل ہوئے، بیوی کچھ بول دی، غصہ آ گیا، طلاق دے دیے. ذہنی ٹینشن تھا، گھر کا ماحول سمجھ میں نہیں آیا، طلاق دے دیے. یہ طلاق شرعی اعتبار سے غلط ہے. طلاق تو ہو جاتی لیکن طریقہ بالکل غلط ہے. اسلام آسان مذہب ہے اور ہم ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام کو بہت کٹھن بنا رہے. بیوی اگر نافرمان ہے تو شریعت کیا بتا رہی ہے؟ اچھا سن لو. اس بیوی کو سب سے پہلے شوہر نصیحت کرے گا. شوہر سب سے پہلے اس بیوی کو نصیحت کرے گا. پہلی چیز، بیوی اگر نافرمان ہے تو کیا کریں گے؟ نصیحت کریں گے. اگر وہ نصیحت سے بھی نہیں مان رہی ہے، بس ضدی رہتے، نصیحت کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے اپنے ہی گھر میں رکھیں گے، اپنے ہی گھر میں رکھیں گے، لیکن اس کا بستر الگ کر دیں گے تاکہ وہ تنہائی میں جو رات گزارے گی اس کو احساس ہو کہ میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے، شوہر کی نافرمانی کی ہے، اس بنیاد پر شوہر نے آج مجھے اپنے بستر سے الگ کر دیا. سمجھے وجہ کیا ہے؟ دیکھو، لباس ہے، یہ خالی لٹکا کے رکھنے یا گھڑی کر کے الماری میں رکھنے میں اس کی زینت ہے؟ لباس پہننے میں زینت ہے نا، لباس پہننے میں زینت ہے. اتارنے میں زینت ہے کیا لباس؟ اتارے ہوئے لباس کی اہمیت نہیں ہے، کتنا بھاری سے بھارا کیوں نہ ہو، جب وہ پہنیں گے تو جبھی تو زینت بن کر ظاہر ہوگا نا. یہاں پر بھی شوہر اور بیوی دونوں کیا ہے؟ شروع میں ہم کیا پڑھے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ لباس کو ایسے اتار کر نہیں پھینک دینا ہے، پہلے اس کو نصیحت کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے ہی گھر میں اس کا بستر الگ کر دینا ہے، سمجھانے کے لیے، تاکہ اسے احساس ہو جائے میری غلطی کی وجہ سے میرا شوہر ناراض ہے اور مجھے اپنے بستر سے الگ کر دیا. اس احساس کے بعد وہ اپنی غلطی سے رجوع ہو جائے، شوہر اس کو قریب کر لے. یہ دوسری چیز ہو گئی. اس کے بعد تیسری چیز، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مان رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی مسواک کی کاڑی تھی، غالباً ایک بالش بتائی جاتی، یہ مسواک کی کاڑی بتا کر کہا کہ اگر وہ نہیں مان رہی تو اس سے مارو. اس کو احساس ہونا کہ میری غلطی کی وجہ سے آج شوہر میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، گھوسے مار رہے، لاتا مار رہے، نظر نہیں آ رہا. ایسا نہیں کرنا ڈچے مار دے رہے، دکھتا نہیں، کس کو بھی نہیں معلوم ہوتا. اب گھوسے لاتا مارے تو دکھتے، نشانہ آتے نہیں آتے، پھر وہ ارے کہاں ہے، کہاں مارا میں، بس ہمارا اس نے پلٹ بھی جاتے. بعض مارے تو بے تکا مار دیتے، سر پھوڑ دیتے، منہ پھوڑ دیتے، دانتاں توڑ دیتے. ایسا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارنے کی تعلیم دی ہے یہ تربیت اور احساس کے لیے ہے، تربیت احساس کے لیے ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ میری غلطی پر آج میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 طریقے ہو گئے. پہلی چیز نصیحت رہی، نصیحت سے نہیں سنی انہیں، تو دوسری چیز بستر الگ کرنا ہے، اس سے بھی نہیں سدھری، تو تیسری چیز اس کو مارنا ہے، ہلکی مار. اس کے باوجود بھی اگر وہ عورت نہیں سدھر رہی ہے تو چوتھی چیز ہے کہ طرفین سے، دونوں طرف سے، شوہر اور بیوی دونوں طرف سے انصاف پسند لوگوں کو بٹھانا ہے، انصاف پسند لوگوں کو بٹھانا. اور وہاں پر جو لوگ بیٹھیں گے یہ عادل لوگ رہیں گے، انصاف والے. ہوتا کیا، لڑکی والے اپنی تائید کرنے والوں کو لے جاتے، لڑکے والے اپنی تائید کرنے والوں کو لے جاتے. اگر اتفاق سے کوئی انصاف پسند رہا اور دیکھا کہ لڑکی کی غلطی نہیں ہے، لڑکی کے حق میں بات کیا، یا لڑکے کے حق میں نہیں ہے، لڑکے کے حق میں غلطی نہیں ہے، لڑکے کے حق میں بات کیا، لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. ارے ہمارے اپنے ہیں بول کے لے کے وہاں جا کے ان کی گا رہے تھے بول. حالانکہ ویسا نہیں ہے. شریعت بتا رہی، قرآن بتا رہا ہے کہ وہاں پر جو تم کو بٹھانا ہے دونوں طرف سے بھی عدل اور انصاف پسند. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم لڑکی کی طرف سے گئے تو لڑکی کی غلطیوں کو چھپانا ہے، لڑکے کی غلطیوں کو اجاگر کرنا ہے. نہیں، وہاں پر عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. اس کے باوجود دونوں طرف بٹھا کر، دونوں عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کو سمجھائیں گے. اس کے باوجود بھی اگر وہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسی صورت میں مرد اس کے ماہواری تک انتظار کرے گا. ماہواری تک، ماہواری جب ہو جائے گی، کیوں انتظار کرے گا؟ اسے یہ معلوم ہو جائے
کہ माहवारी अगर रुक गई तो समझो कि वो हामिला हो गई, अगर माहवारी हो गई तो ये समझो कि वो हमल से नहीं है। तो माहवारी के बाद उसके करीब गए बगैर, जब वो पाक व साफ हो जाएगी, उस गुस्ल कर लेगी, उसके करीब गए बगैर उसे एक तलाक देंगे। यह है तलाक देना, समझे? गुस्से में आए तलाक दे रहे, उन्हें कुछ बोली तलाक दे रहे, उन्हें कुछ बोले तलाक दे रहे, अम्मा बोली तलाक दे दे रहे तलाक। ये नहीं, तलाक पड़ रही है लेकिन उसूल पूरा गलत है हमारे पास। एक औरत जब आपकी जिंदगी के अंदर आ गई है तो उसको ऐसे ही निकाल कर नहीं फेंक सकते आप। शरीयत ने उसूल बता दिए। पहले आप उसको क्या करेंगे? नसीहत करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बिस्तर अलग करेंगे। उसके बाद बिस्तर अलग करके क्या करेंगे? घर में रखेंगे। हाँ, लात मार के सामान उठा के फेंक के नहीं बोले जा अम्मा के घर में रह जा, नहीं। हाँ, तीसरी चीज मारेंगे। मिसवाक की काड़ी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, अब उसको गुस्सा आया तो मिसवाक की काड़ी खरीद के लाने जा रहा है, ऐसा नहीं। बताने का मकसद ये है हल्की मार मारेंगे, वो मकसद है। और चौथी चीज, दोनों तरफ के लोगों को बिठाकर नसीहत करेंगे। उसके बावजूद भी, हाँ, इंसाफ पसंद लोगों को बिठाकर, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं माने तो उसके माहवारी तक इंतजार करेंगे। उसके पाकी के बाद उसके करीब गए बगैर, हम बिस्तरी के बगैर उस औरत को एक तलाक देंगे। अब एक तलाक देने के बाद हो सकता तलाक दे दिए, वहां से भगा देना नहीं है, घर में ही रखना है, उससे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, उसका खर्चा पूरा देना है, खर्चा पूरा देना है और 3 महीने तक इंतजार करना है। हो सकता है इस 3 महीने के अरसे में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो माफी मांग ले, जो गलतियां उससे हो रही थी वो ना करने का अहद कर ले और वो अपने शौहर की तरफ रुजू हो जाए, तो इसको रुजू करने का इख्तियार है। अब ये बताओ, एक साथ तलाक 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 बोलने में खैर है या शरीयत के इस उसूल पर चलने में खैर है? शरीयत किसी औरत पर जुल्म कर रही है? नहीं। यहां पर मर्द से ज्यादा औरत को हक दे रही है, नहीं दे रही है? क्योंकि ये जो रिश्ता है ये बहुत अजीम रिश्ता है, ये बहुत मजबूत रिश्ता है, ये पायदार चीज है और आप इसको तोड़ रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है। आपको जो तलाक देना है हालत मजबूरी में तलाक देना है, हालत मजबूरी में तलाक देना है, मामूली मामूली बात पर तलाक नहीं। आप पहले उसको समझाइए, नहीं समझ रही है, फिर उसके बाद बिस्तर अलग कीजिए, नहीं समझ रही है, हल्की मार मारिए, फिर भी नहीं समझ रही है तो उसके बाद लोगों को बिठाकर बातचीत करवाइए, नसीहत करवाइए, फिर भी नहीं समझ रही है, उसके माहवारी तक इंतजार कीजिए। उसके पाक होने के बाद ये माहवारी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, बाज औरतों को 15 दिन तक भी माहवारी होती। अगर हम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन भी ले ले तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं होती है। कभी आप बाज़ो नसीहत करें, फिर उसको कुछ मौका दिए, फिर उसको बिस्तर से अलग करे, फिर उसको मौका दिए, फिर कभी मारे, फिर मौका दिए, फिर लोगों को बिठाकर गुफ्तगू किए, मौका दिए, तो ये कितना तवील अरसा है। अब एक तलाक जब आप दे रहे हैं 3 महीने तक, उसे हक है कि अपनी गलती से बाज आ जाए, तौबा कर ले, उसके दिल के अंदर अपने शौहर के ताल्लुक से नरमी पैदा हो जाए और शौहर भी उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके लेने के लिए तैयार हो जाए। तो शरीयत ने इसके लिए 3 महीने का वक्त रख दिया। अगर आम तौर पर हम देखेंगे ये जो चीज है, एक तलाक देने के लिए 3 से 4 महीने का वक्त उसको लग रहा है। इतनी सहूलत औरत के लिए दी जा रही है और इतनी मजबूत तालीम मर्द के लिए दी जा रही है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम्हारी औलाद की मां है, ये सब चीजें हैं, समझे ना? तो इन चीजों के साथ आपको तलाक देना है, तलाक का उसूल है। अब अगर कोई कहे तलाक तलाक तलाक, चलो 3 तलाक हो गई तुम्हारी, जाओ हलाला कराओ, तो हलाल नहीं तो हराम। यहां जुल्म हो रहा नहीं हो रहा औरत के ऊपर? हाँ। अब तलाक क्यों दे रहे हैं हमारे पास? हाँ, खाने में नमक ज्यादा होने से हमारे पास हाल हाल में एक केस आया था तलाक का। शौहर उठाकर तलाक दे दिया, कई को तलाक दे दिया, तलाक कई को दे दिया। रात में फोन देख रहा, रख रहा ही नहीं फोन, बेजार हो गई।
फोन खींच के रख ली, नहीं दी उसको, तलाक 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 तलाक, खत्म तलाक। जामिया निजामिया को गए, लिख कर दे दिया तुम्हारी 3 तलाक हो गई, अब तुम जुदा, अगर फिर मिलना चाह रहे हलाला कराना। क्या करना बोलो? ये ऐसी शरीयत हो सकती क्या हमारी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को रहमत बताया। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुरान की आयत है, ऐ नबी आप कह दीजिए ये अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है। फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, बस चाहिए कि इस पर वो लोग खुशी का इजहार करें, ये ऐसी अजीम नेमत हमको मिली है। व खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये दुनिया की चीजें लोग जमा कर रहे हैं ना, उससे बेहतर ये दीन है, इतना प्यारा दीन है। अब उसके बाद 3 महीने के बाद, अगर 3 महीने के अंदर ये रुजू करना चाह रहा है, बिल्कुल रुजू कर सकता, बीवी को रखना चाह रहा बिल्कुल रख सकता, वो भी अगर तैयार है बेहतर है, बगैर निकाह के फिर दोनों जुड़ सकते। अगर 3 महीने गुजर गए तो फिर वो औरत आजाद है, वो औरत आजाद है, अब वो कहीं पर भी जाकर निकाह कर सकती। नहीं अगर वो कई साल गुजर गए, दोनों दूर है, फिर अगर वो मिलना चाह रही, तजदीद निकाह के साथ मिल जा सकते, तजदीद निकाह के साथ मिल जा सकते। पहली तलाक के बाद ये उसूल है, अगर वो औरत वैसे ही है, इन्हें रुजू कर लिया, फिर भी उसके अंदर तब्दीली नहीं आई, तो वो दूसरी तलाक देकर फिर 3 महीने तक इंतजार करेगा, शायद वो सुधर जाए। 3 महीने गुजर गए तो उसे इख्तियार है कि वैसे ही छोड़ दे या फिर तजदीद निकाह के साथ उसको रुजू करे। जब वो तीसरी तलाक दे देगा, अब उसको इस शौहर से रुजू होने का कोई हक हासिल नहीं है, अब कोई हक हासिल नहीं है। तलाक का तरीका समझ में आया आपको या किसी को समझ में नहीं आया? कब तलाक देना है? आंख मल रहे, नाक मल रहे, तलाक दे रहे, ये बिल्कुल गलत, शरीयत के खिलाफ, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ। आप जब रुजू कर लेंगे वो तलाक वहीं पर रुक जाएगी। हाँ ये बात जान ले, बाज लोग क्या करते, तलाक दे दिए 1 मरतबा, फिर रुजू कर लेते, रुजू करके ये समझते कि वो तलाक खत्म हो गई, फिर 3 तलाक का हक है समझते। नहीं, आपकी बीवी से आपको 2 मरतबा रुजू करने का हक है तलाक के बाद, और तीसरी मरतबा रुजू करने का कोई हक नहीं है। आप तलाक दे रहे, मजाक से भी अगर आप तलाक दे रहे, मजाक से भी तलाक दे रहे, मोहब्बत में आके बोले बेगम मैं तुमको तलाक दे दिया, खत्म। अरे मजाक से बोला, मजाक से भी तलाक हो जाती। रुजू करने का है, रुजू तलाक देने का रुजू करने का है, बेगम मैं तुमको रुजू कर लिया, अरे नहीं मैं मजाक से बोला था, हो गया खत्म। निकाह के टाइम पे इजाब कबूल हो रहा है, इरादा बिल्कुल नहीं है शादी करने का, लेकिन बोले हाँ मैं कबूल कर लिया, खत्म। 3 चीजें ऐसी बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजाक से भी सही हो जाती। इजाब कबूल के वक्त कबूल कर लेना, निकाह के वक्त कबूल कर लेना बीवी को या बीवी शौहर को, या फिर तलाक देना मजाक से, या फिर तलाक देने का रुजू करना, ये मजाक से भी अगर बोलेंगे तो ये कबूल हो जाएंगी, इसलिए मजाक से भी नहीं देना चाहिए। देखिए मुतल्लक़ा सलासा पहले खाविन के लिए हलाल नहीं है। कल बोले ना हलाला के मौके पे मैं बताया था आपको, 3 तलाक वाली औरत जिसको उसके शौहर ने 1 तलाक दिया, फिर बाद में 1 तलाक दिया, फिर 1 तलाक दे दिया, पहली तलाक के बाद वो पहले शौहर से रुजू हो सकती, दूसरी तलाक के बाद वो रुजू हो सकती, तीसरी तलाक के बाद वो रुजू नहीं हो सकती। मुतल्लक़ा सलासा ऐसी तलाक वाली औरत जिसे 3 तलाक दे दिए गए हों, 3 तलाक दे दिए गए हों, इसको क्या बोलेंगे? मुतल्लक़ा सलासा। पहले खाविन के लिए हलाल नहीं है, वो उसके साथ निकाह नहीं कर सकता, हत्ता के इसके सिवा कोई दूसरा आदमी इस मुतल्लक़ा से निकाह सही कर ले। निकाह सही से मुराद जिंदगी गुजारने के लिए निकाह के जो शरायत है वो शरायत पर ये मुतल्लक़ा से कोई आदमी अपना उस औरत का निकाह कर ले। अब निकाह करने के बाद वो शौहर मर गया या वो शौहर उसको तलाक दे दिया, अब वो आकर जब निकाह करना चाह रही है तो लोगों के अंदर देख रही है कि उन लोगों के अंदर उसका पहले का शौहर भी मौजूद है। अब वो लोगों के अंदर जो रहेगा पहले शौहर की हैसियत से नहीं रहेगा, आम आदमी की उसकी हैसियत रहेगी। ये इसका पहला शौहर है, इससे निकाह कर दो, ऐसा नहीं, वो
عام آدمیوں میں شمار ہوگا. عام آدمی 3 طلاق کے بعد اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا, اب وہ دوسری جگہ نکاح کر لی تھی کیونکہ شوہر سے رجوع نہیں ہو سکتی تھی, اور جو دوسری جگہ نکاح کی وہ پہلے شوہر سے رجوع ہونے کے لیے اگر وہ نکاح کر رہے ہو, نکاح حرام. پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے اگر وہ نکاح کر رہے ہو تو نکاح حرام, سمجھے؟ ہاں, اس کے دماغ میں بات ہے کہ میں شوہر سے نکاح کر لوں گی, وہاں جا کے خلا لے لوں گی, یا اس کو اکساؤں گی طلاق دے دو بول کے, یا اس کو زہر دے کے مار دوں گی, پھر میں پہلے شوہر کا بھاگ کے آ جاؤں گی. یہ حرام, سمجھے آپ؟ یہ بھی قسم نکاح متعہ کے اندر داخل ہو جاتی. یہ بھی قسم نکاح متعہ کے اندر داخل ہو جاتی. نکاح متعہ میں مقررہ وقت کے لیے نکاح کرنا. اگر کوئی عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے مطلقہ ثلاثہ, اور یہ امید رکھتی ہے کہ میرا شوہر طلاق دے دے اور میں وہاں سے مطلقہ بن کر پہلے شوہر کے پاس آ جاؤں, تو تم شوہر کے طلاق دینے کی مدت تک وہاں رہنا چاہ رہے ہو, اور یہاں آنے کا تمہارا ارادہ ہے. تم اس شوہر کے پاس ہے, اس کے لیے دعا کر رہے کہ جلدی مر گیا تو اچھا ہے, میں پہلے شوہر, یہ مدت ہے آپ کی, اس کے مرنے کا انتظار آپ کو ہے. جیسے وہ مر جائے گا آپ یہاں آ جائیں گے, نکاح نہیں. آپ وہاں پر نکاح صحیح کہتے ہیں, وہاں پر آپ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کر لیے, اس سے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرے تھے, تو وہ نکاح صحیح کہلائے گا. اب وہ شوہر مر گیا یا طلاق دے دیا کسی وجہ سے, اب وہ وہاں سے پہلے ادھر آ رہی ہے, اب مرد کو تلاش کر رہی ہے. ان مردوں میں اس کا پہلا شوہر بھی اگر آ رہا ہے تو وہ وہاں پر نکاح کر سکتی ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا حقیقت میں. دیکھیں کیوں کہ یہ شوہر اس کو طلاق کیوں دیا. اس عورت کے اندر کچھ خامی, خرابی, برائی, بے حیائی, کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے, وہ دیکھ کر وہ دیا ہوگا. تو پھر دوبارہ اس عورت سے وہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر کبھی کسی وجہ سے وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا, وہ آدمی کو اجازت ہے. یہ عورت تمہارے لیے سابقہ بیوی کی حیثیت نہیں, سابقہ بیوی کی حیثیت سے نہیں, ایک عام عورت کی اس کی حیثیت رہے گی. عام عورت کی حیثیت اس کی رہے گی. اگر کوئی کرنا چاہ رہا تو کر سکتا. مسئلہ سمجھے آپ؟ ہاں, دیکھیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اس سے ایک آدمی نے نکاح کر لیا, 3 طلاقیں دے دی, مطلقہ ہو گئی. اس سے ایک آدمی نے نکاح کر لیا, پھر اس نے دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی. اب اس کے پہلے شوہر نے اس عورت سے نکاح کرنا چاہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا حتی یذوق الآخر من اسیلتها ما ذاق الاول. یہ حدیث سنیے, نہیں حتیٰ کہ دوسرا اس کی چاشنی چکھ لے جو پہلے نے چکی تھی. مطلب یہ ہے اسیلتک و اسیلتها, تو اس کا شہد چکھنا وہ تیرا شہد چکھنا. یہ اشارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ دونوں کا جماع ہونا یا ہم بستری ہونا. ایک عورت انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اس کے بعد کہنے لگی میرا مسئلہ ہے, میرے شوہر کا طلاق دے دیا, اب میں دوسرے شوہر سے نکاح کر لی, اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے ہٹ کے پہلے شوہر کے پاس جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسیلتها و اسیلتک, یعنی دونوں میں ہم بستری ہونا ضروری ہے. تو اس عورت نے فوراً اپنے کپڑے کو لیا اور لے کر ایسا بنایا, بتا کر کہنے لگی کہ اس کپڑے کو بتا کر کہنے لگی اس کی حالت تو ایسی ہے, یعنی وہ جوان مرد نہیں ہے, اس کے اندر مردان کی کمزوری ہے, اور کبھی بھی وہ میرے ساتھ تو ایسا رہ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اگر تم اس شوہر کے پاس جانا چاہ رہی ہو تو تم یہاں پر تمہارا نکاح ہونا, دونوں میں ہم بستری ہونا, پھر کسی وجہ سے وہ طلاق دینا تو تمہیں دلا سکتی ہو.
اب اگر وہ شخص ایسی حالت میں ہے، طلاق دے سکتا نہیں دے سکتا؟ طلاق دے سکتا، مجبوری ہے، طلاق دے دیا، تو کیا یہ عورت پھر اس کے پاس چلے جا سکتی؟ نہیں جا سکتی۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جاؤں؟ نہیں، وہاں پر آدمی کے اندر خامی نکل گئی تو پھر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی، یہ شوہر کے پاس نہیں آئے گی۔ اب یہ شوہر کے پاس آنے کے لیے کیا شرط رکھی گئی ہے؟ نکاح صحیح، یعنی ایسا نکاح جو شریعت کے اصول کے مطابق ہونا، یہ شوہر اور بیوی بن کر ازدواجی زندگی گزارنا، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کیا۔ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے اور کنائے میں گفتگو کی ہے، کھلے الفاظ ادا کرنے کے بجائے، جیسے کل ہم حدیث پڑھے تلاعبک تلاعبھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی، وہاں پر بھی بہت گہرا معنی ہے۔ یہاں اسیلتک و اسیلتھا، تو اس کا شہد وہ تیرا شہد چکتے، یہاں پر بھی بہت بڑا معنی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں گفتگو کی ہے۔ اور سوال کرنے والی کون تھی؟ ایک خاتون تھی انصاریہ، اور وہ آگر کیا کہی کہ مسئلہ زندگی کا مسئلہ ہے اور پوچھنا ضروری ہے، معلومات کرنا ضروری ہے۔ اس نے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے پہلے کہی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، یعنی میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں، آپ میرا مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بہت سارے مسائل دریافت کیے، جس کی وجہ سے آج سب کے لیے فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ ہاں، اب طلاق کے معاملے میں آپ کو کسی قسم کا شک اور شبہ ہے یا کوئی چیز نہیں سمجھے تو آپ بولیے۔ پھر سے بولو آپ، طلاق کے بعد ہاں ایک ہی بیوی سے نا؟ نہیں، دیکھو ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ عبداللہ ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے آمنہ، تو عبداللہ جب شادی کر لیا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے دو طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے۔ 2 طلاق کے بعد، پہلے اس نے ایک طلاق دے دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دے دیا، رجوع کر لیا، پھر تیسری طلاق دے گا، اس کے بعد وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تو ایک بیوی کے ساتھ ایک مرد کو 3 طلاق کا حق دیا گیا ہے، 2 طلاق میں رجوع کرنے کا حق ہے اور تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ایک بیوی کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر اس کے 2 3 4 بیویاں بھی رہیں تو وہ چاروں بیویوں کے ساتھ ایسا ہی ہر بیوی کے ساتھ اس کو طلاق کے 3 حق دیے گئے، 3 حق، 2 حق رجوع اور 1 ختم۔ جی، اب جو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں آج بھی ہے کہ طلاق دیے رجوع کر لیا تو طلاق ختم ہو گئی، اس کا شمار نہیں کرتے، وہ شمار ہوگی وہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، طلاق دیتے رجوع کرتے، طلاق دیتے رجوع کرتے، بعض 5 5 6 طلاقاں بھی دیے ہوئے ہیں، معلوم نہیں ہے، دے لے، پھر جا کے کوئی بولا نہیں بھائی ایسا نہیں کرتے، جب پریشان ہو کے بھاگ کے آتے، تو وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، عورت اگر آپ کے شوہر کے گھر میں رہنا چاہ رہی ہے تو بالکل اس کو علیحدہ رکھیں گے، اس سے میل ملاپ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کا پورا خرچہ دیں گے۔ اگر وہ بولی ٹھیک ہے میں اپنے میکے جانا چاہ رہی ہوں، وہاں پر میں رہ کے یہ عدت گزاروں گی، تو وہاں بھی اگر وہ رہ رہی ہے تو خرچہ پورا اس کے شوہر کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ رشتہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ہاں، 3 مہینے اگر گزر گئے، عورت کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی اور مرد بھی اس کو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، 3 مہینے کے بعد ہی وہ رشتہ ختم ہو جاتا۔ ہاں، نہیں، 3 مہینے کے بعد خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ عورت اگر کہیں بھی نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو نکاح کر سکتی۔ اب دیکھو
کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے قرآن کریم نے نکاح کرنا حرام کر دیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ چھوڑ دے کے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کہاں کی آیت ہے یہ؟ ہاں بولیے۔ طلاق کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر طلاق 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 بول دی۔ بہت شرمندہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طلاق 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 بول دیا۔ بولے ٹھیک ہے، جاؤ جا کے اسے رجوع کر لو، دے دیا نا طلاق، اب رجوع کر لو۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ایک ہی ساتھ۔ تو بولے ہاں میں جانتا ہوں، لیکن وہ ایک ہی طلاق ہوگی، جاؤ اپنی بیوی کو رجوع کر لو۔ پھر عبداللہ بن رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو رجوع کر لیے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق 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 بول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہو گئے، بولے کیا تم لوگ، ابھی میں تمہارے درمیان بقید حیات ہوں، میری موجودگی میں تم لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو، جبکہ قرآن کریم نے طریقے کے مطابق 2 مرتبہ رجوع کرنے کا حق دیا ہے، اور تم ایک ہی ساتھ طلاق 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 بول کے بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کے 2 سال میں ایک مجلس میں ایک سے زائد اگر طلاق دی جاتی تو ایک ہی شمار ہوتی، ایک ہی شمار ہوتی، سمجھے آپ؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ طلاق دینے کے معاملے میں بہت جلد کر رہے تھے، بہت جلدی کرے، طلاق دے رہے طلاق دے رہے۔ تو وہاں پر لوگوں کو روکنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون نافذ کیا۔ قانون کیا نافذ کیا؟ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق شمار ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کورونا کا مسئلہ آیا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا لازم ہے نا، جمعہ پڑھنا، عیدین نکل کر میدانوں میں پڑھنا۔ کورونا کے موقع پر پورے مسجد کے ائمہ علماء سب اعلان کرے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجدوں کو نہ کھواؤ۔ کب تک تھا یہ؟ حالات سدھرنے تک، حالات سدھرنے تک۔ جمعہ کے خطبے بند ہو گئے، حالات سدھرنے تک۔ عیدگاہوں میں نماز نہیں ہوئی، حالات سدھرنے تک۔ اب چل رہا مسئلہ، یہ نہیں چل رہا، ختم ہو گیا مسئلہ۔ تو ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے 3 طلاق کو، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 طلاق قرار دیا تھا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے بعد کے دور میں کبھی بھی اس کو باقی رکھا گیا یہ نہیں ملے گا۔ اچھا، طلاق کے تعلق سے ایک بات یہ بھی جان لے، اشارے اور کنایے میں طلاق دی جا سکتی ہے، اشارے اور کنایے میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ جوائن کی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب ہوئے تو اس نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے، اس لیے کہ مجھے فلاں 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 بیماری ہے، کوئی مرض اس کو لاحق تھا، اور اس وقت اس نے کہا کہ مجھے فلاں بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی شخصیت تھی، شاید وہ پہلے نہیں بتا سکی کیا معاملہ تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو فوراً اس نے بات بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تو اپنے گھر والوں سے مل جا۔ یہ اشارے میں طلاق تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو چھوڑنا چاہ رہے تھے اس مرض کی وجہ سے، اور اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر جماع یا ہم بستری ہو جاتی تو پھر اس کے لیے عدت ہوتی، سارے مسائل۔ یہ مسئلہ ایسا تھا، یہ ابتدائی مسئلہ تھا۔ اب اس مسئلے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، زندگی بھی ان کی شروع نہیں ہوئی، زندگی بھی شروع نہیں ہوئی،
تو یہاں پر ایسی عورت کو طلاق دے سکتے ہیں. ایسی عورت کو طلاق دینے کے بعد اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے, ختم, اس کے لیے کوئی عدت نہیں. ہم بستری سے پہلے اگر کوئی طلاق دے رہا ہے, نکاح کے فوری بعد, نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو اس میں عدت نہیں ہے. ہاں ہاں کیا بولے, بولیے. جی نہیں, دیکھیے جب کوئی بیماری ہو اس بیماری کا اظہار کر دینا ضروری ہے بعد میں مسائل پیدا ہونے سے. مولانا صفی احمد مدنی صاحب کو آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے, ان کی جب بچی کی شادی ہونے والی تھی, ان کی بچی کو شوگر تھی, تو جو رشتہ آتا تو وہ سامنے رکھ دیتے, دیکھو میری بچی کو شوگر ہے, اتنے اتنے شوگر رہتی میری بچی کو. ان کا یہ کیا بولیں گے, ان کی زبان اتنی پاکیزہ تھی کہ انہوں گھما پھرا کے بات کرنے والے نہیں تھے, رف بات کرتے تھے, صاف بات کرتے تھے. میری بچی کو شوگر ہے اور اتنی شوگر میری بچی کو رہتی. اس کے بعد آپ کی مرضی, کئی رشتے آئے گئے, آخرکار اس کا رشتہ ہو گیا. اتفاق سے اس کا رشتہ جو ہوا, بچے کو بھی شوگر نکل گئی. کیا کرتے, دونوں کی زندگی تو گزر رہی, آج کئی سال ہو گئے, ان کے بچے بڑے ہو رہے. اب تو جو بات ہے وہ اس بات ظاہر کر دینا. اب بسا اوقات آپ ظاہر نہیں کیے, آگے چل کے معلوم ہوا, اسی کو بیس بنا کر وہ رشتہ ٹوٹ سکتا. اس لیے اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو ظاہر کر دینا بہتر ہے. آنکھیں اگر چلے گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کل کے دن یہ بات ظاہر ہوگی اور یہ فتنے کا باعث بنے گی, آپ وضاحت کر سکتے, میری بیٹی کو یہ بیماری آئی تھی, اس کا علاج کرا دیا, مسئلہ ختم ہو گیا. ہاں بول دینا صحیح ہے. بہت سارے لوگ بچیوں کے اندر بیماری رہتی, ڈاکٹر سے پوچھتے دیکھو اس کا شادی کرنا ضروری ہے, آپ شادی کر دو, تو ماں باپ چھپا کر اس کی شادی کرتے. بہت سارے لوگوں میں یہ دماغ کی بیماری رہتی, بعد میں اس کو دوائیں وغیرہ صحیح نہیں ملتی, حالات بگڑتے, اب انہیں چوری سے دوائیں کھاتے رہتی, پکڑے جاتے, لڑائی جھگڑا ہو کے رشتہ ختم ہوتا. جو بیماری ہے بول دینا. اور بیماری کبھی بھی آ سکتی, بیماری کبھی بھی آ سکتی. شادی سے پہلے اگر بیماری رہے تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, شادی کے بعد بیماری آ گئی تو اس کو قبول کر لیتے. ہماری بھی سوچ ایسی ہو گئی. بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو, کوئی بیماری بھی ایسی نہیں جس سے انسان مرنے والا ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں. موت کا وقت اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا. بعض وقت کینسر کا مرض, ارے کیسا ہوتا, ابھی تھوڑے دن کے مہمان ہے بولتے, سالوں سال چلتے رہتے انہوں. اگر کسی کو ڈائلسس ہو گیا تھوڑے دن کے مہمان ہے, سالوں سال چلتے رہتے. سمجھے آپ, ہوتا ہے ایسا. تو بیماری سے موت نہیں ہے, موت اپنی جگہ اٹل ہے. مرنے سے پہلے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتا. اب ہمارے فصیح بھائی ہے, فصیح بھائی تھے, انتقال ہو گیا رمضان میں. ان کو بیماری کیا تھی, پیروں میں تکلیف تھی, ان کو شوگر تھی, پیروں میں تکلیف تھی, رگوں کا علاج کرائے, صحیح ہو گئے, چل رہے پھر رہے. ان کو کھائے وغیرہ آنا شروع ہوئے, دواخانے کو لے کے گئے, کوارنٹین کو لے گئے, وہاں ان کو ہارٹ اٹیک آیا. بیماری اتفاق ہے, وہاں ان کا انتقال ہوا. مولانا صفی احمد مدنی, ان کے تعلیمی دور سے ان کو شوگر تھی, ایسے بڑے بڑے پیر ہو جاتے, ان کو سند ہو جاتے اور خون نکلتا, پس نکلتا, ان کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن ان کی جو موت واقع ہوئی, ایک دن پہلے 35 منٹ تک بیان کرے مسجد محبوبیہ میں, سب سے مل کے کر کے گئے. ہم لوگ پورے وہاں پر تھے. میرے یہاں سے وہاں جانے میں جتنی دیر لگی اتنی دیر انہوں بیان کرے. سب سے ملاقات کر کے گئے, گھر کو گئے, رات میں سب کے ساتھ بیٹھے, ہنسی مذاق, بچوں کے ساتھ کھیلے کرے. صبح 7 بجے ہارٹ اٹیک آ گیا, انتقال ہو گیا. شوگر جیسی بیماری, زندگی بھر اس بیماری سے وہ لڑتے رہے اور ان کا انتقال ہو رہا ہارٹ اٹیک سے. اور اس کے بعد ان کے پیر جو زندگی تمام پھولے ہوئے تھے, سڑے ہوئے تھے, لیکن اس وقت جب غسل دیتے وقت ہم دیکھے کہ پیر پر کوئی زخم موجود نہیں تھا, ان کا پورے زخم سوکھ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو دیکھو موت کا وقت جب رہے گا نا, موت آ جائیں گی. اس کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے, اچھے بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے, چھوڑ دیجئے. تو رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی سے کہہ دے میں تم کو رجوع کر رہا ہوں, بس رجوع ہو جاتا. اس کے ساتھ بات چیت کر لیے,
کہ دیکھو میں تم کو رجوع کر رہا ہوں اور اسی لیے میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں، ختم، ہم بستری ہو گئی، ختم بس جی۔ اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مذاق سے اگر کوئی طلاق دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی، غصے میں تو ہوتی ہی ہوتی طلاق، اشارے اور کنائے میں بھی اگر کوئی طلاق دیے تو وہ بھی طلاق ہو جائے گی۔ اب رہا کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جو حرام ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، تو سورہ بقرہ اس میں آیت نمبر 230 200 ہاں گئی بھائی، ڈھونڈ رہا ہوں مل رہی نہیں، باویس 23 اس میں جو نمبر دیا گیا وہ نمبر نہیں مل رہا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، بلکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 اس میں کون سی ہے کیا ہے؟ سورہ نساء ہے وہ، اس میں سورہ بقرہ بول کے دیا، سورہ نساء ہے وہ۔ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نماز کے لیے نکلنا کیسا ہے؟ شوہر کی اجازت کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے، اور شوہروں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب عورتیں مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرے تو عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ منع کیا گیا، عورتوں کو روکنے سے منع کیا گیا، عورتوں کو مسجد کو جانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام حمید، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000 کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ام حمید کو؟ ام حمید، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد ام حمید نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے میں کہاں نماز پڑھوں، گھر میں آپ کسی جگہ مقرر کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کر 1-2 رکعت نماز پڑھ دی، اسی کو انہوں نے اپنا مصلی بنا لیا اور وہیں پر وہ نماز پڑھنے لگی۔ دیکھیے ہم یہ پڑھ رہے تھے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، شریعت بتا رہی ہے
जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है, मगर जो गुजर चुका है। अब तक जो हो गया, अब आइंदा तुम उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया है। ये बेहयाई है। यानी आपके बाप ने जिस औरत से निकाह किया है और उसको छोड़ दिया है, अब तुम उस औरत से निकाह नहीं कर सकते। ये बड़े नफरत की बात है, बेहयाई की बात है और बहुत बुरा तरीका है। सूरह निसा में बोले नहीं आए थे, सूरह निसा। अच्छा, हाँ यहां मिल गया। और जो औरतें तुम्हारे बाप की मनकुहा थी, इनसे निकाह ना करो इल्ला ये कि जो गुजर चुका है। ये बदकारी है और गजब का मौजिब है और बदतरीन तरीका है। फिर उसके बाद हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम में अब देखो कौन कौन है इसमें। तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएं, माएं, बाप की जितनी बीवियां रहेंगी, बाप अगर छोड़ दिया तो इनसे निकाह नहीं कर सकते। तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, भाई की बेटियां भतीजियां और बहन की बेटियां भांजियां, और तुम्हारी माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, रजाई माएं, और तुम्हारी रजाई बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएं। बीवियों की माएं कौन होती? कौन होते? सास? शक है? नहीं। हाँ, तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारे गोद में परवरदा तुम्हारे उन बीवियों की लड़कियां जिनके साथ तुमने हमबिस्तरी की हो। समझे? नहीं, तुम्हारे उन बीवियों की लड़कियां जिनके साथ तुमने हमबिस्तरी की हो। नहीं समझे? अभी बताता हूं तफसील इसकी। अगर तुमने उनके साथ हमबिस्तरी नहीं की थी तो उन लड़कियों के साथ निकाह करने में तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे अपने बेटों की बीवियां और 2 बहनों को जमा करना, इल्ला ये कि जो पहले गुजर चुका है। अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नसबी, रजाई, ससुराली मुहर्रमात को बयान किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने नसब के जरिए, रजात के जरिए, ससुराल के जरिए हराम होने वाले रिश्तों का जिक्र किया है। सबसे पहले नसबी मुहर्रमात का जिक्र है जो मुंदरजेल है। क्या है? माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, फूफियां हैं, खालाएं हैं, भाई की बेटियां हैं, बहन की बेटियां हैं। और सही हदीस से साबित है औरत और उसकी फूफी, औरत उसकी खाला को निकाह के जरिए जमा करना हलाल नहीं है। यानी बीवी की मौजूदगी में उसकी सगी खाला को और सगी फूफी से भी निकाह नहीं कर सकते। ये तो नसबी हो गए। अब रजाई मुहर्रमात, रजाई माएँ जो वो माँ जिसने आपको दूध पिलाई है, रजाई माएँ, रजाई नानियां, रजाई बहनें, रजाई खालाएं, रजाई बाप की बेटियां, रजाई बाप की बहनें, रजाई बाप की माएँ। कुरान करीम ने अगर सराहतन सिर्फ रिजा और माँ और रजाई बहन का जिक्र आया है, लेकिन आयत के सियाक और सबाक से मालूम होता है कि नसब के जरिए से मुहर्रमात की तमाम ही सूरतें रजात के जरिए भी साबित हैं। जितने रिश्ते नसबी हैं हराम, उतने रिश्ते रजाई भी हराम हैं। आसान समझ जाओ इसको। आपने फरमाया रजात के जरिए तमाम हुर्मतें साबित होती है जो नसब के जरिए साबित होती है। मुत्तफक अलैह हदीस है। मुद्दत रजात और मिक़दार रजात पर सैर हासिल बहस तो सूरह बकरा में है। एक सवाल है, आगे तो पढ़ेंगे हम लोग। रजात के लिए अगर किसी ने निकाह कर लिया मालूम नहीं था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुला देना पड़ेगा या तलाक लेना पड़ेगा? हाँ, निकाह टूट जाता। हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में अपने घोड़े पर जा रहे थे। एक औरत आई, उनके घोड़े का महार पकड़ ली। हारिस, निकाह कर लिए तुम? हाँ मैं निकाह कर लिया। किससे करे? फला औरत से करा।
تو تم کو نہیں معلوم؟ اس کو اور تم کو دونوں کو میں نے دودھ پلائی ہے. اس کو بھی جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلائی ہے اور تم کو بھی میں نے دودھ پلائی ہے. تم دونوں میرے رضائی بیٹا اور بیٹی ہو گئے. اب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسئلہ بڑا پریشان کن تھا. وہاں سے سیدھا گھوڑا دوڑائے مکے سے مدینہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا فلاں فلاں عورت سے اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے کہا مجھے اور میری بیوی کو اس نے دودھ پلائی ہے. تو کہا کہ اس عورت نے سچ کہا تمہارا رشتہ ختم, وہ نکاح فسخ ہو جائے گا, باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. اور رضاعت کے معاملے میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے. رضاعت کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے. اب کتنے مرتبہ پینے سے روزہ ٹوٹے؟ وہ نکاح رضاعت ثابت ہوگی کتنے مرتبہ پینے سے؟ ایک بار, 5 بار. اگر کسی نے کسی عورت سے, ماں کے علاوہ کسی عورت سے 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے, 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے, حدیث ہے یہ, تھوڑا سا دودھ پی لیا نہیں, پیٹ بھر کر دودھ پینا. یہاں تک کہ اس کی وضاحت ہے بچہ ماں سے دودھ پی کر اپنے منڈی پلٹا دے. بچے جب پیٹ بھر جاتا ان کا, آپ دیکھو شیشی وغیرہ دے کر دیکھو, پیٹ بھر جاتا منڈی پلٹا لیتا انہیں, بولتا نہیں سکتا نا انہیں اب نہیں ہونا مجھے دودھ, یا نکالنا شروع کرتا انہیں, الٹی کر دیتا, کلی کر دیتا, نہیں ہونا بول کے. تو ایسے ہی ماں سے پیٹ بھر کر دودھ پینا. حدیث میں الفاظ ہے اس کی انتڑیاں یعنی پیٹ کی انتڑیاں بھر جانا, سیراب ہو جانا مکمل طور پر. وہ ایسا 5 مرتبہ اگر وہ دودھ پیے گا تو اس پر رضاعت ثابت ہوگی. 1 مرتبہ کسی نے پلا دیا, 2 مرتبہ پلا دیا, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ بھی پلا دیا, تھوڑا تھوڑا پلایا تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. 5 مرتبہ پیٹ بھر کر اگر کسی نے دودھ پلایا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی. یہ مسئلہ آج کے دور میں بہت کم ہے. پہلے دور میں عرب کی خواتین اپنی صحت کا بہانہ بنا کر یا اپنی صحت کے خاطر یا آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے, دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے. تو قافلے وہاں سے آتے غریب عورتوں کے, وہ آ کر وہ عورتیں جن کی اولاد ہوتی, گاؤں میں جن عورتوں کو بچے پیدا ہوتے, اس کے بعد وہ فوراً شہر کا رخ کرتی اور شہر میں آ کر جن جن گھروں میں بچے پیدا ہوتے ان گھروں سے وہ بچوں کو لے لیتی, اجرت کی بنیاد پر دودھ پلاتی, اجرت لے لیتی اور دودھ پلاتی, اور 2 سال دودھ کے مکمل ہونے کے بعد لا کر اپنی اجرت لے لیتے اور بچوں کو واپس دے کر جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا نہیں ہوا؟ کس نے پلایا دودھ؟ دائی حلیمہ بہت کمزور عورت تھی, ان کے شوہر بھی کمزور تھے. ان کے پاس آنے کے لیے ایک مریل بولے تو کمزور اونٹنی تھی اور کمزور گدھی تھی. اس پر سفر کر کے یہ لوگ مکہ پہنچے اور ان کے قافلے میں کمزوری کی وجہ سے ان کا اونٹ اور ان کی گدھی بہت سلو چل رہے تھے. قافلہ پورا آگے چلے جا رہا تھا. اب وہاں پر مکہ پہنچنے کے بعد وہ لوگ جلدی لوگوں کے پاس گئے, بچوں کو لے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور آ کر آمنہ سے پوچھا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا؟ اس کا باپ تو مر گیا, چھوڑ دیے, باپ مر گیا نے کیا ہم کو اجرت دے گی؟ ایسے چھوڑتے چلے گئے. تو سب مالداروں کے بچوں کو لے لیے. اب ان کے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں تھا, مجبور ہو گئے. اب جو بھی آ رہا چلو یہی بچے کو لے لیں گے. جب آ کر دیکھے بچے کو دیکھے بہت حیران ہو گئے, اتنا خوبصورت بچہ. فوراً حلیمہ اپنے شوہر کو بتائے, وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے, اتنا خوبصورت بچہ. ان دونوں نے طے کر لیا کہ ہم کو جو بھی اجرت ملے یا اجرت نہیں بھی ملے گی بچے کو تو اپن لے کر جائیں گے, بہت پیارا بچہ ہے. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے لے لیا خوشی بخوشی. اور اس کے بعد جب یہ اپنی سواری پر سوار ہوئے, سارے لوگ حیران, یہ مرتنگری اونٹنی اور یہ ان کی گدھی کمزور, اس کے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ یہ تو سب سے تیز جا رہے.
اور وہ مرتینگری اونٹنی کے اندر جب ان کے شوہر دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن تو بھرے ہوئے دکھ رہے, دودھ نکالے, بہت دودھ نکلا, خود بھی پی لیے, بیوی کو بھی پلا لیے, بچے کو بھی پلا دیے, اور بالکل سیراب ہو گئے, صحت مند ہو گئے, اتنا دودھ. اب اس کے بعد وہاں سے ان کی اونٹنی قافلے میں سب سے زیادہ آگے آگے بھاگنے لگی. پھر اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے لیے اعزاز یہ رہا, 2 سال کے بعد بڑی دکھ کے ساتھ میں لا کے بچے کو واپس کر رہی تھی, لیکن مکے کی حالت خراب تھی, کوئی وبائی مرض بخار وہاں پر چل رہا تھا, تو اس کی ماں نے مجھے مزید 2 سال کے لیے بچہ میرے حوالے کر دیا. تو میرے لیے اعزاز ملا کہ 4 سال تک میں نے اس بچے کو اپنے گھر رکھا. دائی حلیمہ نے ان کو دودھ پلایا, حلیمہ سعدیہ نام ہے ان کا. اور جب ان کے شق خمر کا واقعہ, شق صدر کا واقعہ پیش آیا, گھبرا کر لا کر دے دی. سمجھے؟ تو یہ ان کی رضائی ماں تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اگر کبھی دیکھتے اپنی رضائی ماں آ رہی ہے, فوراً اٹھتے, اپنی چادر نکالتے, بچھا دیتے اور اپنی ماں کا استقبال کرتے اور اس چادر پر اپنی ماں کو بٹھاتے. اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں سے. تو دیکھیے, رشتے نسبی جو رشتے حرام ہے, وہ رضائی رشتے بھی حرام ہے. آخری بات ہے یہ. اور اس کے بعد بیویوں کی مائیں, بیویوں کے ساتھ صرف عقد کرنے سے ہی ان کی مائیں حرام ہو جاتی ہیں. نکاح کے بعد ان کی ماں یعنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے. بیویوں کے پہلے شوہر کی لڑکیاں, بیویوں کے پہلے شوہر کی لڑکیاں, اب کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا, ایک عورت سے نکاح کیا, اس کے پہلے سے اس عورت کو دوسرے شوہر سے لڑکیاں تھیں, آپ نے اس سے نکاح کر لی, ماں سے نکاح کر لیا. ماں سے نکاح کرنے کے بعد اب ان لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ آپ کی بیوی کی لڑکیاں ہیں, آپ کی حقیقی لڑکیاں تو نہیں ہیں, لیکن آپ کی بیوی کی لڑکیاں ہیں, آپ کی بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیاں ہیں, تو ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. جن بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر ہم بستری کر چکے ہوں, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جماع سے پہلے ہی طلاق دے دے یا مر جائے, تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے. جیسے میں نے اب بھی بتایا کہ اگر کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کی جوان بچیاں ہیں, اور نکاح کرنے کے بعد ابھی اس بیوی سے ہم بستری بھی نہیں ہوئی, بیوی کا انتقال ہو گیا, یا کسی وجہ سے وہ بیوی کو چھوڑنے کا موقع آ گیا اور وہ اس کو طلاق دے کر چھوڑ رہا ہے, اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہے, اس کے بعد یہ بیوی سے ہم بستری نہیں ہوئی, اس کی بیٹیوں سے اگر نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی مرد نے ایک شادی کی اور جو عورت سے شادی کر رہا ہے اس کی جوان بیٹیاں ہیں, تو ان جوان بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا, اگرچہ اس نے اس بیوی کو نکاح میں لانے کے بعد اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا, لیکن وہ بیوی کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور وجہ بنی, دونوں میں طلاق ہو گیا. اگر وہ بچیوں سے نکاح کرنا چاہ رہے تو کر سکتے, کیونکہ یہاں پر ہم بستری نہیں ہوئی, ان بچیوں سے نکاح کرنا چاہ رہے تو کر سکتے. یہ مسئلہ ہے. دیکھیے, اس کے بعد بیٹوں کی بیویوں سے بہو سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, یعنی جب بیٹے طلاق دے دے تو ان بہووں سے نکاح نہیں کرنا. رضائی بیٹوں کی بیویوں کا بھی یہی حکم ہے, اور 2 بہنوں کو بھی اکٹھا نہیں رکھنا. دیکھیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں دونوں بہنوں کو بذریعہ نکاح اپنے پاس جمع کیا تھا اور اس سے باز آ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا, بے حد رحم کرنے والا ہے. سمجھے؟ تو ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں اسلام لا لیا ہوں, اب میری دونوں بیویاں دونوں بہنیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اختیار دے دو, ان دونوں میں سے جو تم چاہ رہی ہے تمہارے ساتھ رہنا, اور جو نہیں رہنا چاہ رہی ان کا اختیار ہے. اگر وہ کھلا لے لیتی ہیں دونوں میں سے ایک, وہ بھی اجازت ہے, یا تم طلاق دینا چاہتے ہو دونوں میں سے, تو دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دو, ایک کو رکھ لو. یہ رہا مسئلہ. انشاءاللہ کل رضاعت کے تعلق سے اور تفصیلی بات آ رہی ہے, کل دیکھیں گے انشاءاللہ.